مٹی اور پانی کا یہ پتلا کتنے ہیں؟ کروڑوں. تو کروڑوں الہ ہو گئے اس شکل میں جو اللہ آیا ہے. ایک مرید نے جب یہ سنا کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں انسان کی شکل میں اللہ ظاہر ہوا, وہ سمجھا یہی رب ہونا. اس نے دوڑ لگائی, جا کے پیر صاحب کے پاؤں پکڑے, اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور کہا تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تجھے چھوڑ کے کدھر جاؤں. اب اس نے پاؤں اتنی زور کے پکڑے رب صاحب کے کہ رب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکا, تھلے ڈگ پیا. اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے, یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں, ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے ہاں زیادہ ہے. میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک, اللہ پاک, قرآن پاک, حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے. میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے. لا الہ کون ہے, لکیریں لا الہ نہیں. میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا. نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے. سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے, اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا ہے, رب میرا تو 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 ہے. میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے. بولا بولا بولا. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوة الا باللہ. وہی ہندوؤں والا عقیدہ, وہ ایک الہ کو نہیں مانتے. یہ ہندوؤں سے مسلمان ہونے والے یا ان کے ساتھ رہ کر ان کے مذہب سے متاثر ہونے والے, یہ بھی ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے. پیر مدعا کا کلام سرگودا سے چھپا ہے ایک چھوٹے سے کتابچے میں. وہ ٹائٹل پہ شعر لکھتا ہے, چوکاں دے وچ بلے باندھے, ملا وچ مسیتاں جی, سادھو سدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی, پیر مدعا مرشد رب آکھی پاویں فتوے لان شریطاں جی. اے مرید اپنے پیر کو رب کہنا, بھلے شریعت تمہیں کافر کہتی رہ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان میں ایک بہت بڑا دربار ہے لال شہباز قلندر صاحب کا. لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بینر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا علی اللہ ہے. علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ, فارسی میں خدا, ہندی میں بھگوان, انگلش میں گاڈ, اور نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات, علی خدا ہے, خدا ہے علی کی ذات.
قلندری وسطم عبدل پاک حیدری ہستم حیدریم قلندرم وسطم بندہ مرتضی علی ہستم عشق میشا شربستم بندہ مرتضی علی ہستم من بغارت علی نادانستم علی اللہ ومن حیدریم قلندرم وسطم بندہ مرتضی علی ہستم من بغارت علی نادانستم علی اللہ ومن حیدریم قلندرم وسطم بندہ مرتضی علی ہستم علی اللہ 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 علی اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز اسلام سے لینے والوں، طلاق اسلام سے لینے والوں، نکاح کے طریقے اسلام سے لینے والوں، اگر اسلام سے رب کی توحید نہ لی، رب محمد کی قسم سارے عمل برباد ہو جائے. مسلمانوں میں ہندوؤں کی رسمیں، مسلمانوں میں ہندوؤں کے عقیدے، مسلمانوں میں ہندوؤں کے اعمال ایسے داخل ہو گئے کہ فرق ہی نہیں لگتا یہ اللہ بخش ہے یا رام چندر ہے. عقیدے بھی ان کے، عمل بھی ان کے، کردار بھی ان کا، اور مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا. فاضل علوی ایک ذاکر ہے، وہ کہتا ہے کسی نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ وارضا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو اللہ کی زمین کے کنٹرولر اعظم نے مسکرا کر کہا میں کائنات کا رب ہوں، میں رب الارباب ہوں، میں کائنات کا رب ہوں. اس نے کہا وہ بھی رب ہے آپ بھی رب ہو، فرق کیا ہے؟ تو کہا فرق یہ ہے وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا. سرکار دا دیوانہ مستانہ آیا دیکھ کے آگدہ یا علی تھوڑا کائنات اچ مقام کیا ہے؟ کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، دین دلاج گناہگاراں دی کاج، محمد دے دین دا جج، اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اعظم. علی مولا مسکرا کے فرمیندے ملنگ اور میری محبت رکھن والا میں کائنات دا رب ہاں. کئی بندیاں دے چہرے میں دیکھنا، لیکن انہوں دے چہرے ذرا یعنی ہوئے جڑے قرآن نہیں پڑھے. جڑے قرآن پڑھیں انہوں نے پتہ ہے کہ خدا اللہ او ہستی ہے جس نو علی بھی جھکدا ہے. رب دا معنی پالن والا. جتھے فرعون تے موسیٰ دا ذکر خالق نے قرآن سے بیان کیتا ہے نا، اتھے نال آکھے ہے فرعون نو یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے رب، موسیٰ کے پالنے والے. اگر موسیٰ فرعون دے دو پھلکے کھائے تو او رب موسیٰ بنے تو کھاوے بھی علی دا بھوکے بھی علی. حیدری سرکار فرمایا میں کائنات دا رب ہاں. وہ کیا دا جی رب؟ علی مولا مسکرا کے فرمائے دے جھلیا میں رب الارباب ہاں، میں رباں دا ہی رب ہاں. وہ دے کیا دا او بھی رب تسی بھی رب. اس رب تے تواڈے فرق کی ہے؟ مولا فرمایا او رب ہے جس سانو خلق کیتا ہے، اسی او جنہیں توانو خلق کیتا ہے. ایک بڑی مشہور انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں جب ایک اللہ پر یقین نہیں رہا، جب اللہ کی وحدانیت تسلیم نہ ہو، جب ایک اللہ کو الہ برحق نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ اور الہوں کا تصور بھی اسلام میں اسلام کے نام پہ داخل ہو جائے، تو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں عیسائی کیوں کافر ہے؟ انہوں نے تو صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا یہودیوں نے، اور دونوں کے کفر کا اعلان اللہ اپنی کتاب میں کرتا ہے. یہاں ہر پیر کو رب کہا جا رہا ہے، سیدنا علی کو رب کہا جا رہا ہے، محمد کریم کو رب کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایمان بھی بچا ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے.
جو درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں الہوں پر یقین رکھتے ہیں، صوفیاء کے ذریعے یہی عقیدے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ آپ نے بڑا مشہور شعر ہے، کئی بار سنا ہوگا، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن، بابا فرید کے دربار پہ جاؤ گے بابا فرید نظر آئے گا، دھوکہ نہ کھانا، ظاہر دے وچ پیر فریدن، اتو بابا فرید ہوئے گا، وچوں باطن دے وچ اللہ بابا فرید کی شکل میں خود اللہ آیا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان عقیدوں کو پیش کر کے کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کے جذبات کو بھڑکانا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے لوگوں، یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کے لیے اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، یہ وہ چیز تھی جس کی دعوت دیتے ہوئے کبھی تو مصطفیٰ کا ماتھا پھٹ رہا تھا، کبھی آقا کے دندان شہید ہو رہے تھے، کبھی پیارے حبیب کی گھر بیٹھی پیاری بیٹیوں کو طلاق مل رہی تھی، کبھی مصطفیٰ کو غار میں پناہ لینی پڑ رہی تھی، ہجرت کے سفر کرنے پڑ رہے تھے، بدر کے مارکے لڑنے پڑ رہے تھے، احد کے مارکے تھے، خندق کے مارکے تھے، اس توحید کے لیے یہ سارا کچھ تھا۔ اور آج مسلمانوں کے پلے میں توحید نہ رہے، اغیار قوموں سے کفار قوموں سے متاثر ہو کر ان کے عقیدے اپنے اندر داخل کر لے، کہاں کے مسلمان رہیں گے؟ یاد کر لیجئے، اور ہمارا زیادہ زور اللہ کی توحید پہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر بندہ مشرک نہ ہوا، گناہگار ہوا، رب محمد کی قسم جنت میں ضرور جائے گا، اور اگر بندہ مشرک ہو لیکن گناہگار نہ ہو، نیکیوں کے انبار ہو، اس شرک کے جرم کی وجہ سے اس کی ہر نیکی برباد ہوگی۔ لوگوں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے جو وحدت الوجود کی صورت میں صوفیوں نے، پیروں نے، فقیروں نے، ذاکروں نے، مولویوں نے عوام میں پھیلا رکھا ہے۔ ایک صوفی شاعر کہتا ہے، بے تیدی گال نہ کرمائی، بچہ پڑھتا ہے نا الف با تا، اگر کسی بچے کو الف نہ آتا وہ باتا پڑھے گا؟ وہ کہتا ہے بے تیدی گال نہ کرمائی، میں نو الف دی سمجھ کوئی نہیں آئی، میں تو ابھی اے پر ہوں، مجھے بی سی کیوں پڑھاتے ہو؟ اے تو پڑھا دو، مجھے الف پڑھاؤ، بے تے نہ پڑھاؤ۔ بے تے دی گال نہ کرمائی، میں نو الف دی سمجھ کوئی نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ احد۔ احد اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام احمد۔ احد بھی لکھو، احمد بھی لکھو، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ میم کا، اگر میم نکل جائے تو دونوں احد ہو گئے۔ وہ صوفی کہتا ہے مجھے بے تے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، اللہ احد ہے، وہ میم کا برخا پہن کے احمد میں اترا ہے، اوپر سے احمد ہے، حقیقت میں یہی احد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وحدت الوجود کا یہ کفری عقیدہ ہندوؤں کے عقیدوں سے لیا گیا ہے، وہ ہزاروں خدا کے ماننے والے، اور یہاں بھی ہر چیز وہی ہے، ہر چیز وہی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں ایک صوفی کا قصہ لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب کے سامنے ایک شخص حلوہ اور پاخانہ دونوں پلیٹ میں رکھ کے لے آیا کہ آپ کہتے ہو ہر چیز وہی ہے، یہ بھی وہی وہ بھی وہی، دونوں کھا کے دکھاؤ۔ اس نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر سور کی شکل اختیار کر کے گوں کھا لیا، تھا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ ارے مخلوق کو اللہ نہ بناؤ، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹاؤ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ وہ توحید